پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششیں تیز، ایران کا عمان اور امریکہ کے ساتھ معاہدہ قریب تر۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران نے حالیہ جنگ کے دوران دنیا کے سامنے خود کو ایک سخت اور ناقابل شکست طاقت کے طور پر ثابت کیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خلیج فارس سے امریکی جنگی بحری موجودگی ختم ہو چکی۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی بندرگاہ کی جانب جانے والے بحری جہاز کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ سینکوم کے مطابق 55 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا گیا ہے۔ تعاون نہ کرنے والے 3 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا ہے اور 2 جہازوں کی تلاشی لی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کسی اور کا نہیں، صرف امریکہ کا کنٹرول ہے۔ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ایران اور پاکستان کے تاریخی اور ثقافتی روابط گہرے تعلقات کی قیمتی بنیاد قرار۔ محسن نقوی نے ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مستحکم اور اٹوٹ قرار دیا۔ کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات ہمہ جہت بنیادوں پر فروغ دینے کا پختہ عزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقاتیں۔ امریکہ ایران مذاکرات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ مکہ دفاعی معاہدہ، شاہ سلمان کا مشترکہ کاوشوں پر محمد بن سلمان، شہباز شریف اور ایردوان سے اظہار تشکر۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مکہ مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس کے نتائج کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اجلاس نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان طویل المدتی دفاعی شراکت داری کے لیے فریم ورک قائم کر دیا ہے۔ اس کا مقصد مشترکہ تعاون، رابطہ کاری اور انضمام کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی و عالمی سلامتی و استحکام میں کردار ادا کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب پاکستان ترکی دفاعی معاہدہ امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کا معاہدہ ہے۔ میر رضا قتل کیس میں ایک اور اہم پیش رفت۔ سندھ فورینزک ڈی این اے ڈپارٹمنٹ میں شناخت کا عمل مکمل۔ مقتول کا ڈی این اے والدین سے میچ کر گیا۔ مقتول کی شرٹ کے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے۔ کیمیائی جانچ کے دوران شرٹ پر نمک کے تیزاب کے شواہد ملے۔ وکیل جبران ناصر نے میر رضا کیس میں پولیس کو بھی ملوث قرار دے دیا۔ انکشاف کیا کہ میر رضا کو 12 گھنٹے انجیکشن لگا کر تشدد کیا گیا اور تیزاب سے نہلایا گیا۔ ایک ایسا افسر تفتیشی ٹیم میں شامل کیا گیا جس کا تعلق کراچی سے نہیں ہے۔ پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششیں تیز، ایران کا عمان اور امریکہ کے ساتھ معاہدہ قریب تر۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران نے حالیہ جنگ کے دوران دنیا کے سامنے خود کو ایک سخت اور ناقابل شکست طاقت کے طور پر ثابت کیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خلیج فارس سے امریکی جنگی بحری موجودگی ختم ہو چکی۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی بندرگاہ کی جانب جانے والے بحری جہاز کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ سینکوم کے مطابق 55 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا گیا ہے۔ تعاون نہ کرنے والے 3 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا ہے اور 2 جہازوں کی تلاشی لی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کسی اور کا نہیں، صرف امریکہ کا کنٹرول ہے۔ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ایران اور پاکستان کے تاریخی اور ثقافتی روابط گہرے تعلقات کی قیمتی بنیاد قرار۔ محسن نقوی نے ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مستحکم اور اٹوٹ قرار دیا۔ کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات ہمہ جہت بنیادوں پر فروغ دینے کا پختہ عزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقاتیں۔ امریکہ ایران مذاکرات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ مکہ دفاعی معاہدہ، شاہ سلمان کا مشترکہ کاوشوں پر محمد بن سلمان، شہباز شریف اور ایردوان سے اظہار تشکر۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مکہ مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس کے نتائج کو سراہتے ہوئے کہا ہے
کہ اجلاس نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان طویل المدتی دفاعی شراکت داری کے لیے فریم ورک قائم کر دیا ہے۔ اس کا مقصد مشترکہ تعاون، رابطہ کاری اور انضمام کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی و عالمی سلامتی و استحکام میں کردار ادا کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب پاکستان ترکی دفاعی معاہدہ امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کا معاہدہ ہے۔ میر رضا قتل کیس میں ایک اور اہم پیش رفت، سندھ فورینزک ڈی این اے ڈپارٹمنٹ میں شناخت کا عمل مکمل، مقتول کا ڈی این اے والدین سے میچ کر گیا، مقتول کی شرٹ کے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے، کیمیائی جانچ کے دوران شرٹ پر نمک کے تیزاب کے شواہد ملے۔ وکیل جبران ناصر نے میر رضا کیس میں پولیس کو بھی ملوث قرار دے دیا، انکشاف کیا کہ میر رضا کو 12 گھنٹے انجیکشن لگا کر تشدد کیا گیا اور تیزاب سے نہلایا گیا۔ ایک ایسا افسر تفتیشی ٹیم میں شامل کیا گیا جس کا تعلق کراچی سے نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔